السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ایپیسوڈ ہے ہماری ایپیسوڈ 8، جس میں ہم پوری قیامت کا واقعہ پورا کمپلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کی وفات کے بعد 40 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جس میں نہ کسی کی اولاد ہوگی اور نہ کوئی مسلمان رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب ہوگا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد 40 سال کا عرصہ رہ جائے گا، جس کے بعد صرف سیدھا قیامت نازل ہو جائے گی۔ اب ہوگا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد 40 سال کا ایک عرصہ رہ جائے گا، جس کے بعد پوری قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان 40 سالوں میں کیا ہوگا؟ ان 40 سالوں میں یہ ہوگا کہ ایک ہوا چلے گی جو لوگوں کے بغلوں کے نیچے سے گھومتی ہوئی گزرے گی۔ اب جو مسلمان ہوں گے نا، ان کا انتقال ہو جائے گا اس ہوا سے، اور صرف دنیا میں کافر رہ جائیں گے۔ اور اس 40 سال کے عرصے میں نہ کسی کی اولاد ہوگی، یعنی جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی بھی بندہ 40 سال سے کم عمر کا نہیں ہوگا۔ پوری دنیا میں کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اللہ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب 40 سال کا عرصہ اس طرح سے گزرے گا۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا جب یہ 40 سال تمام گزر جائیں گے نا، اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے۔ اس سور کی آواز پہلے آہستہ 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 ہوگی، پھر وہ تیز ہو جائے گی، لوگ اسے غور سے سنیں گے، اور جو سنیں گے اور مر جائیں گے۔ ایسا ہی ہوگا، جو سنتا جائے گا وہ مرتا جائے گا۔ اسی طرح پوری دنیا کے لوگ مر جائیں گے۔ انبیاء کرام کو ایک لمحے کی ایک وحشی سی طاری ہوگی، اور جو ان کے علاوہ لوگ ہوں گے اپنی قبروں میں، ان پر موت طاری ہو جائے گی۔ پھر جنوں انس فرشتے سب ختم ہو جائیں گے، اور آسمان میں جو بادل ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، اور جو پہاڑ ہوں گے وہ ریزہ ریزہ ہو کے اڑنے لگیں گے، اس طرح سے کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت دے دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس زمین میں کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی کہنے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میری بادشاہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور کو زندہ کرے گا، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، تو وہ دوبارہ سور پھونکیں گے اور آسمان سے مینا برسے گی، اور لوگ اس طرح سے اپنی قبروں سے نکلیں گے، لوگ اس طرح سے زندہ ہوں گے جیسے کبھی کوئی بارش ہوتی ہے نا، جب وہ کسی سبزے پہ پڑتی ہے تو سبزہ کیسے کھل اٹھتا ہے، اسی طرح لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، لوگ زندہ ہوں گے۔ سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ سب سے پہلے یہ لوگ اپنی قبر سے اٹھیں گے۔ اس کے بعد جو بھی مکہ اور مدینہ میں دفن لوگ ہیں نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ میدان حشر میں چلے جائیں گے، میدان حشر میں۔ اس کے بعد میدان حشر یعنی قیامت، یعنی جو قیامت کا دن ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، قیامت قائم ہو چکی ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میدان حشر میں کیا ہوگا۔ میدان حشر کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ اس دن جو سورج ہوگا وہ 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین کو ایسے ہموار کر دی جائے گی کہ اگر زمین کے دوسرے کونے پہ کوئی رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز گری ہوئی ہوگی نا، وہ بھی اس کونے سے نظر آئے گی، یعنی اتنی فلیٹ ہو جائے گی زمین۔ اب سورج 1.25 میل پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، جو بھی لوگ ہوں گے دنیا میں، جو مسلمان ہوں گے، جو کافر ہوں گے، سب میدان حشر میں اس میدان میں جمع ہو جائیں گے، اور وہ قائم کہاں ہوگی؟ شام کی سرزمین پر قائم ہوگی۔ حالت یہ ہوگی کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس میں یہ ہوگا کہ لوگ اتنا پسینہ آئے گا کہ 70 گز جو پسینہ ہوگا نا وہ زمین میں جذب ہو جائے گا، 70 گز پسینہ زمین میں جذب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر وہ اوپر آئے گا، پسینہ اوپر آئے گا،
کسی کے پنڈلیوں تک آئے گا، کسی کے گھٹنوں تک آئے گا، کسی کے سینے تک آئے گا. اور جو کافر ہوں گے نا وہ اس پسینے میں خود ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اتنی گرمی ہوگی اس دن. جب 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس میں سے جب آدھا دن گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات آئے گی کہ جب ہم دنیا میں انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور ہماری دعائیں قبول ہوتی تھیں، کہ جب دنیا میں ہم انبیاء کرام کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اور ہماری دعائیں قبول ہوتی تھیں، تو روز محشر کیوں نہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی؟ ٹھیک ہے. پھر ان لوگوں کے دماغوں میں جب یہ بات آئے گی تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تاکہ سفارش کروائیں، شفاعت کروائیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس دن سے ہماری نجات ہو جائے. کہ لوگ اتنے تڑپ رہے ہوں گے کہ ان بس وہ یہ چاہیں گے کہ جہنم والا جہنم میں چلا جائے، جنت والا جنت میں چلا جائے، یعنی ہمارے فیصلے ہو جائیں اس دن سے. پھر ہوگا یہ کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جائیں گے، ان کی فضائل بیان کریں گے. حضرت آدم علیہ السلام بولیں گے کہ آج تو مجھے خود اپنی جان کا خوف ہے، تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پھر حضرت نوح علیہ السلام بولیں گے کہ تم جاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سفارش کے لیے، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. پھر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بولیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ. پھر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے تم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، خاتم النبیین کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ جن کی سلطنت ساری دنیا پہ ہیں، جو دنیا کے سردار ہیں، ان کے پاس جاؤ. اس پہ ایک شعر ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیرک، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیرک، میرے نبی کی زبان پر انا لہا ہوگا. مطلب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ سارے نبی کہیں گے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ، مگر ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یہ ہوگا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہاری شفاعت کروں گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں شامل ہے. پھر لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کریں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی دعا کروائیں گے. پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے. پھر آواز آئے گی کہ سر اٹھائیے، جو آج آپ دعا کریں گے وہ دعا قبول کی جائے گی، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضائلوں میں سے ایک فضائل شفاعت. شفاعت کے بہت ساری طریقے ہوتے ہیں. شفاعت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بہت طریقوں کی ہوگی، مگر یہ مقام محمود، یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود میں کھڑا کیا جائے گا، ہمیں سب کو پتہ ہے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا. یہ وہ ہے مقام محمود. جب لوگ ادھر ادھر ہوں گے نا اپنی پریشانی کے لیے پریشان ہوئے ہوں گے اس گرمی سے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اپنی شفاعت کروانے کے لیے. تو ان کو روز محشر کے دن سے شفاعت ملے گی، جو 50,000 سال کا دن ہوگا، گرمی والا دن ہوگا، جس میں پسینے میں لوگ ڈوبے میں ہوں گے. اس دن سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت دیں گے. اور یہ وہ شفاعت ہے جو ہر مسلمان، کافر، سب کے لیے یہ شفاعت، یہ مقام محمود کی شفاعت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں شامل ہے. اور بھی شفاعتیں ہوں گی، اور وہ یہ ہوں گی کہ حضور پاک جب کسی مسلمان کے اعمال کم ہوں گے، نیک اعمال کم ہوں گے اور گناہ زیادہ ہوں گے، تو حضور اپنی شفاعت سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور ایک ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس ہے نا نیکیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ایک جتنی ہوں گی، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. اور یہ تو ہم نے سنا ہی ہوگا کہ کوئی ایک ایسا بندہ ہوگا جس کے پاس 99% گناہ ہوں گے اور 1% اس کے پاس نیکی ہوگی، تو وہ 1% بھی اپنے کسی بھائی کو دے دے گا تاکہ اس کا پلڑا جو تو ہوگا نا وہ تھوڑا ہلکا ہو رہا ہوگا نیکیوں کا. تو اس کو ایک نیکی چاہیے ہوگی بس جنت میں جانے کے لیے. تو جب وہ اپنے بھائی کو وہ نیکی دے دے گا نا، پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کی شفاعت کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو معاف کر دیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے. اس طرح کی یہ بھی شفاعت ہے، مگر سب سے اعلیٰ شفاعت جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ ہے مقام محمود.
تو آج میں نے آپ کو مقام محمود کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دیا کہ مقام محمود کیا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محشر کے دن جو شفاعت کریں گے، محشر کے دن سے جو لوگوں کی شفاعت کریں گے، ہر مسلمان کی، ہر کافر کی، وہ یہ اس دن سے جس کو نجات دلائیں گے، یہ ہے مقام محمود، اور یہ سب سے اعلیٰ شفاعت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں شامل ہے۔ یہاں تک ہوگی شفاعت، محشر کا دن ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کروا دیں گے محشر کے دن سے، تو پھر لوگوں کے اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی محشر کا دن ختم ہوگا، پھر اعمال نامے سٹارٹ ہو جائیں گے پڑھنا، ان کے سب کو ان کے اعمال نامے دیے جائیں گے، ہر مسلمان کو اس کا اعمال نامہ، ہر کافر کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ کافر کو جو اعمال نامہ دیا جائے گا بڑا اذیت ناک ہوگا، مسلمان کو اس کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اب سب اپنے اعمال نامے پڑھیں گے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دکھے گی کسی انسان کو کہ جو میں نے نہیں کی ہو اور وہ اس میں لکھی ہوئی ہو، جو ہم نے دنیا میں نہیں کی، جو نیکیاں، ہر ایک بات، لوگوں جس کے گناہ زیادہ ہوں گے نا، وہ تو گھبرا رہا ہوگا، کیا ہوگا اب میرا، یہ تو اس میں تو سب لکھا ہوا ہے، جو چھپ کے گناہ کیے، جو ظاہری گناہ کیے، سب لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اعمال نامے تو ہمارے لکھے جا رہے ہیں، وہ سب ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، سب اپنے اعمال نامے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر ہر انسان کی اس کے حساب سے جو اس کا اعمال نامہ ہوگا، اس کے حساب سے اسے جنت اور دوزخ کا اس کا فیصلہ ہوگا۔ حوض کوثر کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر نصیب ہوگا۔ اب حوض کوثر کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب اس گرمی میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو اس حوض سے پانی پلائیں گے، اور جو اس پانی سے سیراب ہو جائے گا نا، اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا، مشک سے زیادہ پاک ہوگا، اتنا۔ اور اس کے جو گلاس ہوں گے نا، جس سے ہم پانی پیتے ہیں، جیسے گلاس کہیں گے اس کو، کہ جو گلاس ہوں گے نا، وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، موتیوں کا، وہ اس کے کناروں پر موتی لگے ہوں گے، سونے جواہرات اچھی طرح سے، تو وہ اتنا حسین و جمیل وہ حوض کوثر ہوگا، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو اس سے پانی سیراب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، آمین آمین آمین۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جب لوگوں کو اعمال نامہ دیا جائے گا، جب ان کو جنت دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب جنت دوزخ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ میزان کے بارے میں سنا ہوگا کہ جو میزان پر ہمارے فیصلے ہوں گے قیامت کے دن، اس میزان کے بارے میں سن لیتے ہیں کہ وہ میزان کس طریقے کا ہوگا۔ اب دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھاری ہوتی ہے ترازو میں، وہ چیز نیچے ہوتی ہے، مگر قیامت کے دن وہ جو میزان ہوگا نا، اس میں ایسا نہیں ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، یعنی جس کا اعمال نامہ نیکیوں اور برائیوں کا، جو اعمال نامہ نیکیوں کا اعمال نامہ اگر زیادہ ہوگا تو وہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ دنیا کا کیا نظام ہے؟ جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے نا، مگر وہاں کا نظام ہے کہ وہ جو بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف اٹھے گا۔ اس طرح سے وہ میزان ہوگا، اس میں ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب کچھ ہو جائے گا، سب کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں، جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، دوزخیوں کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا کہ سامنے ہوگی جنت، نیچے ہوگی دوزخ۔ دوزخ کے اوپر جو ہوگا نا پل، اس کو پل صراط ہوگا، وہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اب اس پل سے لوگ گزریں گے۔ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتیوں کی 70 صفیں ہوں گی۔ ہماری امت یعنی جو امت محمدیہ، ان کی 70 صفیں ہوں گی، اور جو باقی امت، جو پہلے امتیں گزری ہیں نا، سارے نبیوں کی، ان کی سب کی ملا کے 4 صفیں ہوں گی۔ اور سب سے پہلے پل صراط پہ سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت گزرے گی۔ اب پل صراط پہ سے جو لوگ گزریں گے وہ اپنے اعمال کے حساب سے گزریں گے۔ جن کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جلدی سے گزر جائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو کبوتر کی رفتار سے گزریں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بجلی کی رفتار سے گزریں گے، کوئی ہوا کی رفتار سے، کوئی گھوڑے کی رفتار سے، کوئی اتنا کہ وہ رگڑ کے چل رہا ہوگا، کوئی یہ کہ ڈر کے پہنچ رہا ہوگا، کوئی یہ کہ کسی کو نا پکڑنے کا حکم دے دیا جائے گا، اس کو جو کناروں پہ فرشتے ہوتے ہیں وہ پکڑ کے جہنم میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچ کے جنت میں چلا جائے گا۔ اپنے اعمال ناموں کے حساب سے لوگ اس پہ سے گزریں گے۔ پل صراط پہ سے گزرنے کے بعد
ہر انسان اپنے مقام پر پہنچ جائے گا، جنتی جنتیوں میں، اب دوزخ والے جو ہوں گے وہ دوزخ میں پہنچ جائیں گے۔ اب جنت کے بارے میں تو ہم نے بہت سارے سنا ہے کہ وہ جنت میں ہر نعمت ہوگی، ہر نعمت ہوگی۔ اب جنت کی سب سے اہم نعمت، جو سب سے بڑی نعمت ہے، وہ مسلمان کے لیے جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بھی بتائیں، اور میں پھر بھی آپ کو بتا دیتی ہوں اسی ویڈیو میں کہ سب سے بڑی نعمت جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کس طرح سے ہوگا، آنکھوں سے ہوگا، کس طرح سے ہوگا، یہ تو دنیا کا نظام ہے کہ ہم ہر چیز آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، وہاں کا نظام ہی الگ ہوگا، بلا کیف ہوگا۔ جس نے دیدار کر لیا وہ کبھی بھول نہیں پائے گا، وہ اس کے ذوق میں ہی رہے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا مسلمانوں کے لیے جنت میں۔ دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، ان کو سب سے بڑی نعمت بھی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اب جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہوگی، اس میں وہ لوگ ہوں گے جس کے نیک اور بد اعمال برابر ہوں گے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہوگی جس میں وہ لوگ رہیں گے جس میں نیک اور برے اعمال والے، نیک اعمال جن اور برے اعمال جس کے بالکل برابر ہوں گے۔ تو اس مقام میں وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہوں گے بیچ میں۔ اگر آخر میں فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دے گا اپنے فضل سے۔ اب سب کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا کہ یہ اس طرح سے کہ یہ موت ہے، اور اس کو جنتیوں اور دوزخیوں کے بیچ میں رکھا جائے گا، اور ندا دی جائے گی، آواز دی جائے گی۔ تو جنتی جو ہوں گے نا وہ بڑے گھبرائیں گے، بولیں گے، ان کو دن میں ہوگا کہ ہمیں نکالا تو نہیں جا رہا، کچھ ایسا تو نہیں ہو گیا، سب گھبراتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور دوزخی جو ہوں گے وہ بھی تھوڑا وہ ہوں گے کہ خوش ہو جائیں گے، شاید ان کے دل میں خوشی ہوگی کہ ہمیں یہاں سے نکالا تو نہیں جا رہا۔ تو جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ یہ موت ہے، اس کو ان دونوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت ایک طرح سے ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ وہ جنتی تو خوش ہو جائیں گے، اب جو دوزخی ہیں وہ اور افسردہ ہو جائیں گے، اور جیسے وہی اپنے اعمال کے حساب سے جنہوں نے کیا ان کے ساتھ وہ ہوگا، پھر اس کو موت کو ایسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب میں نے آپ کو قیامت کے بارے میں بتا چکی ہوں، تو آج کے ایپیسوڈ میں نے آپ کو پورا قیامت کے بارے میں بتا دیا کہ کس طرح سے قیامت قائم ہوگی۔ پہلے کی ایپیسوڈس میں ہم نشانیاں سن رہے تھے، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے قیامت کا پورا واقعہ سنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہوں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے مگر ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ بھی کیا جہنم میں رہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہے کہ کیا کہیں اس کے بارے میں، کہ جب ایک مسلمان کی جب سزا پوری کاٹ لے گا نا وہ، تو اس کے اوپر ایک پانی ڈالا جائے گا، اس کو آب حیات کہتے ہیں۔ تو اس سے جو اس کی جو آگ میں ہڈیاں گوشت وہ سب جل گیا تھا نا، اس پانی سے وہ پورا صحیح ہو جائے گا، جو گوشت آ جائے گا اس کے جسم پر، اس کے جو بھی جلے ہوئے آ جائیں گے وہ سب صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دے گا، پھر ایک جنت سے بہت دور ایک درخت ہوگا، اس کے سائے میں بٹھا دے گا۔ وہ دیکھے گا جنت کو، پھر وہ خواہش کرے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا مجھے اور قریب کر دو اس کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا اور قریب کر دے گا۔ پھر وہ دور سے دیکھے گا، پھر وہ بولے گا اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑا سا اور قریب کر دو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب ہو جائے گا کہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے گا۔ پھر آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ایک مسلمان، یعنی بولا اللہ تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نا کہ میری امت جو ہے نا اس کو بخش دینا اللہ پاک۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دعا کے وسیلے سے ہمیں اس گناہ گار کو جنت ملے گی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی مسلمان جو ہے نا وہ جہنم میں نہیں رہے گا، اپنی سزا جب تک وہ اپنی سزا نہیں کاٹ لیتا نا، اس کے بعد اس کو جنت میں ضرور بھیجا جائے گا۔ وہ ہمیشہ کے لیے کبھی کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اپنی سزا کاٹنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا، مگر شرط یہ کہ ایمان پر خاتمہ ہو۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دعا کی ہے۔ اس طرح سے لوگوں کا حساب کتاب ہو جائے گا، تمام مرحلے پار ہو جائیں گے۔
یہ وہ دن ہوگا جس میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. جب اعمال نامہ آپ کے ہاتھ میں آئیں گے نا، کوئی ماں بیٹے کو، بیٹا باپ کو، کسی کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. سب کو اپنی اپنی ہوگی، سب کو اپنی لگی ہوئی ہوگی. مگر اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اپنی امتیوں کے بارے میں بولیں گے. جب کوئی بھی کسی کو بھی نہیں پہچانے گا نا، اس وقت بھی حضور پاک اپنی امتیوں کو پہچان رہے ہوں گے. تو یہ تھی ہماری لاسٹ ایپیسوڈ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو اچھی لگی ہوگی. اگر کسی نے پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اس کو. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.